بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر ہجرت کے وقت 11 سال کی تھی اور 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ بدر کی لڑائی میں اپنے آپ کو پیش کیا، اجازت نہ ملی، پھر احد کی لڑائی میں نکلے مگر واپس کر دیے گئے۔ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا، بعضوں نے کہا ہے کہ چونکہ سمرہ اور نفع دونوں کو اجازت ہو چکی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے کسی میں گزرا، اس لیے ان کو بھی اجازت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ تبوک کی لڑائی میں بنو مالک کا جھنڈا حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمارہ رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ عمارہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی صادر ہوئی یا کوئی وجہ ناراضگی پیش آئی۔ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کوئی شکایت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ بات نہیں، بلکہ زید رضی اللہ عنہ قرآن شریف تم سے زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن نے اس کو جھنڈا اٹھانے میں مقدم کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول تھا کہ فضائل میں دین کے اعتبار سے ترجیح فرماتے تھے۔ یہاں اگرچہ لڑائی کا موقع تھا اور قرآن شریف کے زیادہ پڑھے ہوئے ہونے کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا، اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی زیادتی کی وجہ سے جھنڈے کے اٹھانے میں ان کو مقدم فرمایا۔ اکثر چیزوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا لحاظ فرماتے تھے، حتیٰ کہ اگر کئی آدمیوں کو کسی ضرورت سے ایک قبر میں دفن فرمانے کی نوبت آتی تو جس کو قرآن شریف زیادہ پڑھا ہوا ہوتا تھا اس کو مقدم فرماتے، جیسا کہ غزوہ احد میں کیا۔